السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. میں ڈاکٹر شیخ محمد مصطفیٰ عبدالستار، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، سنجیونی مہا ودیالیہ چاپولی، شعبہ اردو کی جانب سے میں آپ سبھی طلباء و طالبات کا بی اے ایف وائی آپشنل پیپر نمبر 1 کے آج کے اس لیکچر میں خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں. عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم لوگ داستان کے اجزاء ترکیبی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اس کے عناصر کے بارے میں پڑھ رہے تھے. داستان کا سب سے پہلا جو جز ہے وہ طوالت ہے، اور یقیناً طوالت کے بغیر داستان کوئی کہانی داستان نہیں کہلائی جا سکتی، بلکہ داستان کی تعریف ہی طویل اور پیچیدہ کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت کو داستان کہا جاتا ہے. کل ہم لوگوں نے اس بات کو پڑھا تھا. اس کے بعد جو دوسرا اہم جز ہے وہ ہے پلاٹ. کل ہم نے دیکھا تھا کہ پلاٹ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم سادہ ہوتی ہے، یعنی کہانی سیدھے سادے انداز میں بیان کر دی جاتی ہے. کہانی کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک درمیان اور پھر اختتام ہوتا ہے. اس کو ہم سادہ پلاٹ کہتے ہیں. لیکن پیچیدہ پلاٹ میں ابتدا اور اختتام یہ 2 جز تو ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو وسط ہوتا ہے، اس وسط میں کہانیوں میں کئی کہانیاں شامل ہو جاتی ہیں اور کہانی ادھر ادھر بھٹکتے رہتی ہے. اور یہی جب کہانیوں میں اس طرز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے پلاٹ میں ربط نہ ہو تو وہ پیچیدہ کہلاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر داستانوں کا پلاٹ جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا ہے. داستان کو ایک خاص طے شدہ آغاز و انجام کو سوچ کر داستان شروع تو کر دیتا ہے، لیکن سامعین کی دلچسپی بڑھانے کے لیے اور اپنی کہانی کو طویل کرنے کے لیے اس میں مختلف قصوں کو شامل کر دیتا ہے اور داستان ایک وسیع دائرے میں پھیل جاتی ہے. اس طرح ایک کہانی میں سینکڑوں کہانیاں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن داستان گو کا یہی تو کمال ہوتا ہے کہ وہ ہر کہانی کا تعلق داستان کی بنیادی کہانی سے جوڑتا ہے، جس کی واضح مثال بستان خیال ہے، جس میں بے شمار ضمنی کہانیاں شامل ہیں. تو داستان کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے، فنی حسن پیدا کرنے کے لیے پلاٹ کو پیچیدہ بنایا جاتا ہے. اگر داستان کو اس طرح کہہ دے کہ ایک شہزادہ تھا اور اپنے مقصد کے لیے نکلتا ہے اور مقصد کے اختتام پر کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے، تو یقیناً یہ کہانی نہیں کہلاتی ہے. اب جب اس پلاٹ کو پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے، داستان میں شہزادہ کسی شہزادی کا تذکرہ کرنا، اس کی محبت میں وہ گرفتار ہونا، اسے ملنے کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھانا، اور اس دوران کہانی مختلف سمتوں میں جب چلی جاتی ہے تو یقیناً پلاٹ بے ربط ہو جاتا ہے، پیچیدہ ہو جاتا ہے، اور یہی اس کا حسن کہلاتا ہے. گویا داستان مدت دراز کے بعد اختتام چاہتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہانی در کہانی اس کے اندر شامل ہوتے چلے جاتی ہے. مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ داستان میں ایک بے ترتیب اور بے قاعدہ پلاٹ ہوتا ہے، جسے داستان کو کہانی کے ساتھ ساتھ مرتب کرتا چلا جاتا ہے.
اس کے بعد کا جو اہم عنصر ہے وہ کردار نگاری ہے۔ ہر قصے کی بنیاد ہی کردار ہوتے ہیں، بغیر کردار کے کوئی کہانی ترتیب ہی نہیں دی جا سکتی۔ کرداروں کے ارد گرد کہانی بنائی جاتی ہے اور انہی کے ذریعے کہانی کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ کردار دراصل کہانی میں ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ایک بنیادی اہمیت رکھتی ہے، تھوڑا بچوں آپ تصور کرو، اگر ہمارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو ہمارا جسم خود ٹھہرنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح داستان میں کردار ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتے ہیں۔ اگر کردار نہ ہو داستان میں تو یقیناً داستان بذات خود ٹھہر نہیں سکتی، کہانی آگے بڑھ نہیں سکتی، کہانی کے طرز میں نظر نہیں آ سکتی۔ اب داستانوں کے کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے کردار ناول کے مقابلے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ افسانوی اصناف کی کردار نگاری سے داستان کے کردار کا جب ہم تقابل کرتے ہیں تو یہ دیگر افسانوی صنف میں جو کردار ہوتے ہیں ان سے یہ بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ہر داستان میں تقریباً ایک جیسے ہی کردار ہوتے ہیں۔ اس کو ہم دو خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کردار تو وہ ہوتا ہے جو خیر کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب ہم داستانیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ایسے کردار ہیں جو اچھائی اور سچائی کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسرے کردار تو وہ ہوتے ہیں جو شر کی نمائندگی کرتے ہیں، شر پسند ہوتے ہیں، جنگ و جدال کرتے ہیں، اور مختلف داستانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پریشانیاں اور مصائب شہزادوں کے درمیان ٹھہرا کرنے کا وہ کام کرتے ہیں۔ یعنی دو کردار، ایک اچھے اور دوسرے برے کردار، اس قسم کے دو مستقل کردار ہوتے ہیں۔ داستانوں کے کردار میں انسانی فطرت کی طرح تبدیلی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو کردار اچھے ہیں وہ ابتدا سے اختتام تک اچھے ہی رہتے ہیں، اور جو کردار برے ہیں ان میں بھی جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آتی، ابتدا سے آخر تک وہ برے ہی رہتے ہیں۔ مختلف کردار ایک دوسرے کی صدائے باز گشت معلوم ہوتے ہیں، ایک اچھا ہے تو دوسرا برا ہے۔ داستان کا مرکزی کردار جو ہوتا ہے نا، وہ اکثر و بیشتر شہزادہ ہی ہوتا ہے جو تمام صفات کا مالک ہوتا ہے، اور صفات بھی کون سے؟ جو خوبی ہو، نیک ہو، اچھائی ہو۔ اس میں حسن حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند بتایا جاتا ہے، بہادری رستم کی طرح بتائی جاتی ہے، عقل و دانش میں وہ افلاطون اور ارسطو کو پڑھا سکتا ہے، اس طرح کے اس کے عقل و دانش بتائی جاتی ہے، اور طاقت میں تو وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ تمام طلسمات، وہ تمام جو شر کی طاقتیں ہیں ان کو توڑنے کی اکیلا صلاحیت رکھتا ہے، اور عشق و محبت کے معاملے میں دیوانگی حد تک کہ مجنوں و فرہاد بھی شرما جائے۔ اور یہی صورت شہزادی کی ہوتی ہے، حسن و جمال میں ناز و نام سے پلی ہوئی، انتہائی حسن و جمال میں یکتا، جس کو دیکھ کر یقیناً شہزادہ بے ہوش ہو جائے۔ اور خیر کی نمائندگی کرنے والے دیگر جو کردار ہوتے ہیں وہ تمام کردار جو ہیں انتہائی متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتے ہیں، اور ان کرداروں میں پوری داستان تکمیل ہونے تک جنگ، براہ راست جنگ، جادو، اس قسم کے مختلف مسائل شہزادے کو مات دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور شہزادہ ان تمام چیزوں کو مات دیتا ہے۔ داستانوں میں عام طور پر کرداروں کے نام علامتی رکھے جاتے ہیں، کیونکہ داستانوں میں دو طرح کے کردار پائے جاتے ہیں، اچھے اور برے، ان میں آخر تک کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن سب رس کے کردار خاص متحرک
کردار نظر آتے ہیں۔ وہ بے جان کٹ پتلی کی طرح نہیں ہے، ہر کردار کی الگ شخصیت اور اہمیت ہے۔ اس کے مرکزی کردار حسن اور دل ہے۔ سبرس اردو کی پہلی داستان ہے، لیکن قصے کو آگے بڑھانے میں سبھی کرداروں کا اس میں تعاون حاصل ہے۔ اس کے بعد کا ایک اہم جز، بلکہ یہ کہوں کہ داستان کو دلچسپ بنانے کے لیے جو جز کو شامل کیا جاتا تھا وہ جز ہے مافوق الفطرت عناصر۔ داستان کی دنیا عام دنیا سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ افسانوں میں جو ہم جو دنیا دیکھتے ہیں یا ناول میں جو دنیا دیکھتے ہیں، یقیناً اس دنیا سے داستان کی دنیا بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہاں عجیب و غریب مخلوق نظر آتی ہے۔ یہاں شہزادے شہزادی کے ساتھ ساتھ یا ان کی مدد کرنے کے لیے یا ان کی مخالفت کرنے کے لیے ہمیں ایسے کردار نظر آتے ہیں جس کو نہ ہماری آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ حقیقت میں کوئی اس طرح کی بات سنی ہے۔ وہ کردار کیا ہوتے ہیں؟ دیو، جن اور پریاں ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر نجومی، جوتشی اور جادوگر بھی جا بجا نظر آتے ہیں۔ طلسمات کا جال بچھا ہوا ہوتا ہے، ہر جگہ جادو۔ شہزادہ کہیں پانی میں دیکھا، شہزادی کی تصویر نظر آئی، لینے گیا، غائب ہو گیا۔ شہزادہ جا رہا تھا، اچانک پریوں کا ایک قافلہ آیا اور شہزادے کو اڑا کر لے کر چلا گیا۔ اس طرح کے مختلف اقسام کے کردار، مافوق الفطرت عناصر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ داستان میں ہوتے ہیں۔ اور یہ داستان میں کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ داستان کو دلچسپ اور اس میں حیرت انگیز فضا پیدا کی جا سکے۔ داستان کو دلچسپ بنانے اور حیرت انگیز فضا پیدا کرنے کے لیے مافوق الفطرت عناصر کو شامل کیا جاتا ہے، اور یہی چیزیں داستان کو حیرت انگیز بناتی ہیں اور جو سامعین ہوتے ہیں ان کو محظوظ کرتی ہے۔ سامعین کے اندر ایک قسم کی دلچسپی پیدا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، داستان بہت ماضی میں چلے جائیے آپ، یہ اس زمانے کی پیداوار ہے جب سائنس و ٹیکنالوجی ترقی نہیں کی تھی، تعلیم ترقی نہیں کی تھی، لوگ محدود تھے، وسائل محدود تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی دنیا تک پہنچنا ناممکن سا تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانا عام بات نہیں تھی۔ لیکن اس کے خواب و خیالات میں تو تھے یہ باتیں کہ وہ اڑ کر وہاں جائے، اور وہ وہی خیالات کو اپنی داستانوں میں پیش کرتا تھا، اور وہ ناممکنات جو وہ خود نہیں کر سکتا تو وہ ان کرداروں کا سہارا لے کر پیش کرتا تھا۔ اس سے سامعین کا اشتیاق بڑھ جاتا تھا۔ وہ ناقابل یقین حادثات اور غیر فطری واقعات کی داستان گو سے توقع رکھتے تھے۔ اگر داستان میں اس قسم کے کردار شامل نہ ہو تو یقیناً وہ سامعین کو اس داستان سے کوئی دلچسپی ہی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ پھر انجام ظاہری بات ہے، داستان کو داستان سنا رہا ہے اور سامعین ہی نہ ہو تو پھر داستان سنانے کا مقصد ہی ناکامیاب ہو جائے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ داستان کو سامعین کو باندھے رکھے، اور وہ باندھنے کا کام مافوق الفطرت عناصر سے کیا کرتا تھا۔ اجنبی مخلوق کے بارے میں بیان کر کے وہ سامعین کا اشتیاق بڑھاتا تھا۔ آج کے مقابلے میں پچھلی صدیوں کے لوگ نسبتاً بہت زیادہ توہم پرست تھے۔ دیو، بھوت، پری، جن، شیاطین، اس پر بہت زیادہ یقین تھا، اور اس یقین کی وجہ مذہبی اور معاشرتی اعتقادات تھے۔ ہر مذہب میں مافوق الفطرت مخلوق کا تصور موجود ہے، اس لیے ہر ملک کی ابتدائی ادب میں ہم جو ہے فوق الفطرت عناصر کو دیکھتے ہیں۔ کلیم الدین احمد ایک بہت بڑے نقاد ہیں اردو کے، انہوں نے داستان گوئی کے فن کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ داستانوں میں مافوق العادت چیزوں کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں میں پہلے لوگوں کو یقین تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ خدا نے اس دنیا اور اس دنیا کے باشندوں کے علاوہ کوئی دوسری دنیا بھی پیدا کی ہے،
اور اس دوسری دنیا میں ایسی ہستیاں بستی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جو اپنی مرضی کے مطابق ہمارے سامنے ظاہر بھی ہو سکتی ہیں اور ہمارے معاملات میں دخل اندازی بھی کر سکتی ہیں۔ اس دنیا کا ایک نام کوہ قاف ہے جہاں پر پریاں بستی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دوسری دنیا اور اس کے باشندے سامعین یا قارئین کے مادے تجسس کو بھڑکاتے اور ان کے تخیل پر تازیانہ کا کام کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ داستان میں رنگینی، پیچیدگی، بخلمونی، دلچسپی کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، اب ان تمام باتوں سے ایک بات تو عیاں ہوتی ہے کہ داستانوں میں مافوق العادت چیزوں کی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کا یقین تھا، اور میں سمجھتا ہوں اگر مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، اگر قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس میں بہت کچھ حقانیت ہے۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف انسان کو پیدا کیا ہے اور بے پناہ مخلوقات کو بھی پیدا کیا ہے، جو عیاں ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ جو عیاں ہیں وہ ہمارے آنکھوں سے دکھ جاتی ہیں، ہم ان کو اپنی نظروں سے دیکھ لیتے ہیں۔ جو پوشیدہ ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن وہ ایک مخلوق ہے۔ اب جب اس مخلوق کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے تجسس کو اور بڑھاتا ہے، اور داستان میں رنگینی، پیچیدگی، بخلمونی کا بھی اضافہ کرتا ہے۔ جتنے کردار اس طرح کے داستان میں شامل ہوں گے، یقیناً اس سے دلچسپی پیدا ہوگی۔ داستان میں فوق الفطرت عناصر کی شمولیت، اس کو شامل کرنا گرا نہیں گزرتا، بلکہ اردو اور فارسی کی بیشتر داستانوں کی دلچسپی اور مقبولیت کی بنیاد فوق الفطرت عناصر ہے۔ یہ ایسی باتیں داستانوں میں شامل کرنا گرا نہیں گزرتی، بلکہ اس طرح کی باتیں ہی داستانوں کو اکثر کامیاب کر دیتی ہیں۔ داستان میں غیر فطری مخلوق، کیونکہ جب کوئی چیز جس کو ہم لوگ دیکھے نہیں ہیں اور جب اس کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہمیں اس سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھو بچوں، اگر ہمارے سامنے ہمارا لاتور کا یا کسی ایسے شہر کا تذکرہ کر دیا جائے جس کو ہم دیکھیں تو دلچسپی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اگر اسی کے مقابل اگر میں آپ کو بولوں لاس اینجلس اس طرح شہر ہے، نیو یارک اس طرح شہر ہے، مدینہ المنورہ اس طرح شہر ہے نا، شہر مکہ اس طرح، تو ہماری دلچسپی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہم نے اس شہر کو دیکھا نہیں ہے۔ تو انسان کی فطرت ہی ہے، جو چیز کو وہ دیکھا نہیں ہے، جب اس کا تذکرہ اس کے سامنے ہوتا ہے تو اس کو اس سے زیادہ لگاؤ پیدا ہوتا ہے، اس کا دل بے اختیار چاہتا ہے کہ وہ تمام باتیں جو اس کے علم میں نہیں وہ سنے۔ اور یہی بات جو ہے داستانوں میں ہوتی ہے۔ فوق الفطرت عناصر جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو ہم دیکھے نہیں ہیں، ہماری آنکھوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جب داستان کو اپنے تخیل کے سہارے سے اس کو پیش کرتا ہے تو پھر ہماری دلچسپی اس میں بڑھ جاتی ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ داستان کو اس طرح کے کردار کو بہت دیر تک سناتے رہے اور اس سے دلچسپی کا اضافہ ہوتے رہے۔ داستان میں غیر فطری مخلوق کو اس خوبصورتی سے شامل کرتا ہے کہ غیر حقیقی ہونے کے باوجود وہ حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ مبالغہ کا احساس نہیں ہوتا کہ داستان کو جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ تمام چیزیں حقیقت میں نہیں۔ یہ داستان کو کی صلاحیت پر مبنی ہے۔ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے اس کردار کو پیش کرتا ہے۔ اگر بہت ہی خوبصورت انداز سے اور حقیقت کا لبادہ پہنا کر پیش کرتا ہے تو دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ بقول فرمان فتح پوری، مافوق سے داستانوں میں پھیکا پن نہیں، بانگ پن پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ انسان کے مادے تجسس اور تخیل کے لیے تازیانے کا کام کرتا ہے، دوسری طرف داستان میں پیچیدگی، بخلمونی اور دلچسپی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ الغرض، داستانوں میں مافوق الفطرت عناصر کی شمولیت داستان کو خوبصورت، پیچیدہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ قارئین جمے رہیں، ان میں داستان کو سننے کی خواہش پیدا ہوتے رہے،
ان کی دلچسپی قائم رہے۔ داستانوں کی فضا میں رہ کر اسے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح وہ مسرت مل جاتی ہے جس کی جستجو میں اس کا خیال سرگرم اور سرگرداں ہے، یعنی ایسی وہ دنیا جس کو دیکھا ہی نہیں، جب داستانوں میں وہ سنتا ہے تو اس کو تھوڑی سی وہ مسرت مل جاتی ہے جس کے وہ خواہش مند ہے۔ داستانوں میں مافوق الفطرت ناصر کی شمولیت اس کی خواہش یعنی قارئین کی خواہش کی تسکین کرتی ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد جو اہم موضوع ہے وہ ہے منظر نگار، اہم جز، یہ بھی کافی اہم جز ہے کیونکہ اس میں داستان گو کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ کسی طرح داستان سننے والے کو باندھے رکھے، داستان سے جوڑے رکھے، اور داستان سے جوڑے رکھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہر وہ نئی شے سامعین کو سنائی جائے جس سے ان کی دلچسپی، اشتیاق، شوق، خواہش اور مسرت حاصل ہو سکتی ہے۔ انہی میں ایک سہارا وہ منظر نگاری کا لیتا ہے۔ ایک اچھے فن پارے کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی عہد کا عکاس معلوم ہو، یعنی جب وہ کہانی کسی زمانے کی بیان کر رہا ہے تو اس طرح بیان کرے، اس طرح کہانی پیش کرے کہ اس زمانے کی پوری تصویر اس کے سامنے موجود ہو، قارئین کے سامنے۔ داستان کی فضا یا داستان کے مناظر اگرچہ داستان گو اپنی قوت متخیلہ سے، اپنی ذہنی صلاحیتوں سے تراشتا ہے، تاہم وہ جو کچھ بیان کرتا ہے وہ اس کے مشاہدے اور مطالعے کے سبب اس کے لاشعور میں موجود ہوتا ہے۔ جب وہ مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شعور، آپ کو پتہ ہے نا 3 طرح کا شعور ہوتا ہے، شعور، تحت شعور اور لاشعور۔ وہ باتیں جو ذہن میں مخفی ہو جاتی ہیں وہ لاشعور کہتے ہیں۔ جب پڑھتا ہے آدمی اور اس کو بھول جاتا ہے، اور جب اس کو سناتے رہتا ہے تو وہ لاشعور سے شعور میں آ کر وہ باتوں کو پیش کرتا ہے۔ تو آدمی کیا کرتا ہے، لاشعور میں جب وہ باتیں پڑھا ہے، منظروں کو جو دیکھا ہے وہ اس کے لاشعور میں رہتے ہیں، اور داستان گو کیا کرتا ہے، اس لاشعور میں سے وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ داستان گو ایک اجنبی نامعلوم دنیا کا قصہ پیش کرتا ہے، اور اس پیش کرنے میں وہ انتہائی مبالغے سے کام لیتا ہے، لیکن اس انداز سے کہ سامعین کو حقیقی معلوم ہو۔ منظر نگاری میں مبالغہ کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ داستان گو کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح اس کو پیش کرتا ہے گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ حقیقی ہی ہے۔ اگر اب داستان کے دیگر اجزاء ترکیبی کو انشاءاللہ تعالیٰ سے ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔